بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ ہماری آج کی اس اردو خوش خطی اور اردو لکھائی کا آج ہم جو ہے وہ سبق نمبر 13 پہ کام کریں گے، اور سبق نمبر 13 پہ آج ہمارا جو کام ہے وہ ہے بنیادی حرف ہے۔ حروف تہجی کے جو دو حروف ہوتے ہیں، جس میں ایک تو جو ہوتا ہے میں نے آپ کو کروا دیا تھا، اس میں ایک رے جو ہے بنیادی حرف جو ہوتا ہے وہ رے ہم نے کیا اس سے پہلے۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ رے جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، جیسے ایک چھوٹی رے اور ایک بڑی رے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ بڑی رے کے بارے میں، اور اس کے ساتھ یہ میں نے آپ کو چھوٹی رے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس طرح سے بنیادی حرف جو ہے وہ رے کو کتنی طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آج ہم حروف تہجی کا دوسرا بنیادی حرف جو ہے وہ ہے یہ ہے۔ اس کو پتہ ہے آپ کو، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کون سی ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ یہ ہے ہاتھی والی ہے، ٹھیک ہے۔ ہے ہاتھی جو ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہے جو ہے، جب ہم الفاظ لکھتے ہیں تو الفاظ کے دوران اس ہے کو آپ کو پتہ ہے کہ 3 طرح سے لکھا جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، یہ 3 طرح سے لکھی جاتی ہے۔ تو وہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جو ہے وہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے جب یہ کسی لفظ کے شروع میں لکھی جاتی ہے، یعنی جب ہم اس کے ساتھ کوئی الفاظ لکھتے ہیں تو یہ جب کسی لفظ کے شروع میں لکھی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شکل کون سی ہوتی ہے؟ جی، اس کی شکل ہوتی ہے، یہاں سے آپ نے تھوڑا اوپر سے شروع کر کے، اور بالکل یہ دیکھیں یہ شکل ہوتی ہے، اس کی یہ شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں ایک صرف اتنی سی ہوگی، اور ایک جو ہوتی ہے وہ اس کی یہ شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک صرف اتنی سی ہوگی، اور دوسری جو ہے اس کو ہم یہاں سے یہ کرو کے ساتھ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پہلی شکل ہے، شروع کی شکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری شکل ہے نمبر دو جو ہے، جب یہ حرف کے کسی لفظ کے درمیان میں آتی ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے راؤنڈ ہے نا، گول ہے، یہ یہاں سے گول کر کے یہاں سے کرو بنا کے نیچے لے کے آتے ہیں، تو یہ جو ہے درمیان میں جو ہے یہ جو گولائی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نوک بن جاتی ہے، ایسے یہ دیکھیں یہ ایسے نوک بن جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد یہ جب کسی حرف کے آخر میں آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے پوری حروف تہجی جو ہے اس کی جتنی بھی اشکال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں لکھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ پوری لکھی جاتی ہے، لیکن واحد ایک یہ شکل ہے جو ہاتھی والی ہے کی جو شکل ہے، یہ واحد ایسی شکل ہے جو آخر میں بدل جاتی ہے ہمیشہ، یعنی اگر وہ کسی شرارتی نو کے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی جتنے بھی شرارتی نو ہیں، ہمارے 9 شرارتی نو ہیں، تو ان حروف کے ساتھ تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اپنی پوری اسی شکل میں آئے گی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ہمارے حروف تہجی کے، ان میں یہ آخر میں یہ جو ہے یہ بدل جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ جہاں پہ جیسے یہ نوک ہے، اسی طریقے سے یہ یہاں سے جیسے ہم نے یہاں پہ یہ راؤنڈ لیا تھا، اسی طریقے سے ہم نے لینا ہے، یہ دیکھیں یہ راؤنڈ لے کے اور اس کے آخر میں یہ ایسی ہو جاتی ہے، یعنی یہ ایک ترچھی لائن ایسی شکل ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ مد کی شکل بھی ہوتی ہے، جو الف کے اوپر مد آتا ہے، یہ مد جیسی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ 3 طرح سے یہ ہے جو ہے یہ لکھی جاتی ہے، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ دیکھیں یہ میں اس کے ساتھ آپ کو لکھ دیتی ہوں، شروع، یہ ہے درمیان،
اور یہ کس کی ہے؟ آخر میں آنے والی شکل۔ اچھا جی، اب ہم اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو ہم اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی مشق کرتے ہیں کہ الفاظ لکھنے کی۔ اب پہلی جو شکل ہماری ہے وہ ہے یا آپ اس طرح سے لکھتے ہیں اور یا آپ لکھتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر جو لکھی جاتی ہے وہ یہ والی شکل لکھی جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا جی، اب اس کے ساتھ دیکھیں ہم کیسے الفاظ لکھیں گے۔ یہ شکل ہوتی ہے، یہ زیادہ تر شکل ہوتی ہے جس میں الف اوپر کی طرف جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی شوشہ دار حرف آ جائے تو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں۔ زیادہ تر آپ اس ہے کو آپ، یہ صرف میں نے آپ کے بتانے کے لیے میں نے لکھی ہے، لیکن جو زیادہ استعمال ہونے والی ہے، لکھی جاتی ہے، وہ یہ والی لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس لیے یہ صرف میں نے آپ کو بتانے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ یا اس طریقے سے بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے، لیکن لکھی یہ جاتی ہے زیادہ تر الفاظ کے اندر۔ جیسے میں نے یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے کی شکل میں نے بنا دی ایسے، میم ہم، ہے میم ہم، واو الف وا اور رے، ہموار، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم نے ایسے لکھا ہموار، پھر لکھا ہم نے یہ دیکھیں یہی شکل بنائی میں نے، دیکھا یہی زیادہ تر آ رہی ہے۔ اس کے بعد میم اور رے، میم کے ساتھ بڑی رے آ گئی، اور الف اور ہے، یہ آپ کو میم کے ساتھ دیکھا میں نے بڑی والی رے لکھی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جو ہوتا ہے یہ رے جو ہے بچ کر نئی جو جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ تو وہ چھوٹی رے لکھی جاتی ہے، اور بچ کر نئی میں میم نہیں آتا، اس لیے ہم نے میم کے ساتھ کون سی رے لکھی؟ بڑی رے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی بھی پچھلے کام کی بھی آپ کی دہرائی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، رے اور اس کے ساتھ پھر وہی والی ہے اور پھر تے الف تا، دیکھا؟ یہ جب بھی آپ نے کسی لفظ میں جوڑنی ہے تو اس کی یہ شکل پوری بنا کے آپ نے اگلا حرف جوڑنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ یہاں سے یہ ساتھ ہی آپ نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ یہ بنا دینا ایسے رے اور ہے تے الف تا، نہیں، اس کے ساتھ آپ نے اس کی پوری شکل بنانی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہاں سے اس کی میں آپ کو یہ شکل اس کی میں یہاں سے ریز کر دیتی ہوں، آپ اس شکل کو آپ چھوڑ دیں، صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ شکل جو ہے یہی آئے گی اس کی شروع کی، ٹھیک ہے؟ اب جیسے میں ایک اور لفظ لکھتی ہوں، یہ دیکھیں یہ میں نے اگلا لفظ لکھا، میں نے یہی شکل بنانی ہے، پہلے یہ شکل میں نے بنا دی، ٹھیک ہے؟ اس شکل کو بنانے کے بعد میں نے کیا کیا، یہ میں بعد میں کر لکھوں گی۔ اب میں نے اس کے ساتھ اگلا حرف جوڑنا ہے، سین، 1 2 اور یہ 3، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی تے چھوٹی تی، یہاں پہ اب میں اس کے یہ کرو بناؤں گی تاکہ یہ پراپر نظر آ سکے۔ تو یہ میں نے لکھا ہے سین کے پورے 3 شوشے، اور اس کے بعد میں نے یہ کرو بنا کے تے چھوٹی تی لکھا، ہستی، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہاں پہ میں نے یہ آپ کو 4 الفاظ لکھ کے بتائے کہ کیسے ہم نے یہ شروع کی ہے کے ساتھ ہم نے یہ لکھنے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے کرنی ہے نمبر 2، دوسری ہے ہماری جو ہے دوسری طرح کی جو ہے آتی ہے جو درمیان میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے، یعنی نوک والی، ٹھیک ہے؟ اب اس نوک والی ہے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے لکھی جائے گی۔ یاد رکھیں یہاں پہ جیسے میں نے لکھا ایک لفظ میں لکھ رہی ہوں لام، اب دیکھیں یہ لام کی یہ آخری شکل ہے، شروع کی شکل ہے، اب اس کے ساتھ ہی آپ نے نیچے آ جانا ہے ایسے، یہ دیکھا لام اور ہے، ٹھیک ہے؟ اب پھر اس کے ساتھ اوپر جائیں گے اور پھر یہ دیکھیں یہ لام کی شکل بنائی ہے آپ نے، اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو نیچے لے آنا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے اور پھر الف ہاں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ دیکھیں دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں کہ کیسے آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے اوپر سے لیا، ساتھ ہی آپ نے نیچے آئے اور یہاں سے کر بنا کے آپ اوپر لے گئے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں
پھر آپ نے اوپر گئے، پھر آپ نے لام اس کے ساتھ ہی آپ نے بنایا، اور یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھ آئی کیسے آپ نے لکھا؟ لہ لہا، لہ لہا، تے بڑھئے تے، لہ لہاتے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے قاف۔ اب ہم نے لام، جیسے ہم نے لام کے ساتھ جوڑا ایسے ہی ہم نے کاف کے ساتھ جوڑا۔ یہ دیکھیں یہ کاف کی آدھی شکل، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ ہے بنا دینی ہے ایسے، اور الف ہا کہا، اور نون چھوٹی ہے نی، کہانی، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ہم نے لکھنا ہے گاف کی آدھی شکل، یہ دیکھیں یہ ہے گاف کی آدھی شکل، اور ساتھ ہی آپ نے یہ والی ہے بنا دی، گاف ہے گہ واو، گہ واو الف وا رے ہے را، گہوارہ۔ اچھا اب اس میں آپ ایک چیز غور سے دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ شرارتی نو کے ساتھ ہے یہ آخر میں، اس سے شرارتی نو کے آخری جو ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ شرارتی نو ہے، اس لیے یہ ہے جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں آئے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی اگلی بھی آپ کو بتاتی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو یہ دیکھیں دال، اور اس کے بعد یہ، اب یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کون سی یہ آ گئی؟ یہ آ گئی جو میں نے آپ کو آدھی اشکال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے بے کا خاندان، اور جو یہ ہے وہ کتنے طرح کے لکھی جاتی ہے؟ 2 طرح سے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بے کی میں نے ایک شکل یہ بتائی تھی شروع میں، اور ایک یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شکل ہے یہ شکل ہے بے کے خاندان کی اور نون کی، اور جو یہ ہے یہ دیکھیں یہ نون کی بھی اور یہ کی شکل جو ہے یہ ایک جیسی ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ؟ تو اس میں یہاں پہ یہ میں نے یہ لکھا، اس کے ساتھ ہی میں نے بنا دی یہ نوک، اور اس کے بعد میں اس کو اوپر لے آئی ایسے۔ یہ دیکھیں نوک جتنی پیاری آپ بنائیں گے اتنی ہی آپ کی اچھی ہوگی۔ یہ تے چھوٹی ہے تی، دیہاتی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ہماری ہے آخری ہے جو ہمارے لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ مد کی شکل کی ہوتی ہے، یہ اس طرح کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم نے لکھنے کے لیے یہ یاد دیکھیں آپ کیسے، یہ دیکھیں ہے آخر میں بدل جاتی ہے، جیسے یہ دیکھیں میں نے لکھا جیم، میم، آئین، لائن سے جوڑ کے، اب ساتھ ہی اس کے یہ دیکھیں یہ آخر میں ہے جمعہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہے فے حف، تے ہے تا، حف تا، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح آگے ہم نے ایک لفظ اور لکھنا ہے جیم، اور یہ جیم کی آدھی شکل، اور اس کے ساتھ میں نے یہ لفظ میں لکھ رہی ہوں جذبہ۔ تو جذبہ میں ایک بات آپ اور غور سے سنیں کہ جب بھی جو رے کا دال کا جو خاندان ہے، دال ڈال زال، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ لفظ کے کسی کے ساتھ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں کسی بھی حرف کے ساتھ، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ رے اڑے زے کی شکل میں ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اب دیکھیں میں نے یہ جذبہ میں آتا ہے زال، تو جیم اور زال، اب زال لکھنے کے لیے کیا کس شکل میں آئے گا؟ زے کی شکل میں، تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جذبہ ایسے، جب آپ نے زے کو ساتھ جوڑنا ہے زال کو، یہ کس کی شکل میں ہوگا؟ زے کی، اور ان دونوں کے درمیان میں یہاں پہ یہ جو چھوٹا سا گیپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ گیپ آپ دیکھیں یہ گیپ آپ کا ضرور نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جب بھی آپ کسی جیم کے ساتھ اس کے یا کسی بھی حرف کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کا گیپ ضرور ہونا چاہیے۔ اب بے اور ہے با، جذبہ، ٹھیک ہے؟ اب ایک لفظ اور میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں، یہ دیکھیں یہ، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے اردو کو جو بھی لکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا اوپر سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ وہ
اس کی صحیح ڈائریکشن آ سکے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ ترچھا آتا ہے نا اردو کی لکھائی، تو یہ دیکھیں خے، اور یہ خے خے اور لام الف لا، خلا۔ اب یہ دیکھیں یہ صاد اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے، صاد ہے سا، خلاصہ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ نے، یہ میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ بنیادی حرف جو ہے ہے کی جو میں نے آپ کو آج کی مشق کروائی ہے، 3 طرح کی یہ ہے ہوتی ہیں۔ آج آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے ہر ایک شکل کے ساتھ، یہاں پہ میں نے تو 4 الفاظ لکھوائے ہیں نا، آپ نے اپنی بک میں سے دیکھ کے تقریباً 7-8 الفاظ جو ہیں، 7 سے 8 الفاظ آپ نے جو ہے وہ خود 4 الفاظ مزید آپ اس کو ڈھونڈ کے بک میں سے، تو آپ نے اپنی بک پہ، نوٹ بک پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے آج کا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔